معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین رؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ اور آج سورہ قمر کی نشست کا دوسرا دن ہے، یعنی یہ دوسری نشست ہے۔ تو میں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہاں سے میں آج شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے ان پر ایک آواز، زوردار آواز بھیجی، صرف ایک آواز میں وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی یہ کفار و مشرکین یہ اس طرح سے اپنے گھروں کو بنایا تھا انہوں نے کہ گھروں کے اندر جو ہے کوئی سیلاب، کوئی آندھی، کوئی طوفان یعنی انہیں ہلاک نہیں کر سکتا، جس قدر انہوں نے پلاننگ کی تھی۔ اور یہ اتنا اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے تھے کہ ان پر جب عذاب آیا تو یہ بہت جلدی ہلاک ہو گئے۔ کیسے ہلاک ہو گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار آواز دی، آواز ہی سے جو ہے نا ان کے دل بند ہو گئے، اور جو جہاں تھا وہیں ہلاک ہو گیا۔ تو اس سے پہلے جو ہے کفار و مشرکین نے، جیسا کہ اس سے پہلے قوم سمود اور قوم سمود اور دوسری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قوم نوح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا، اور قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ تو اسی طرح یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس بار ہم جو ہے نہ پانی سے نہ تیز دار ہوا سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گھر جو ہے وہ اونچی اونچی پہاڑوں پہ بنائے تھے، اور ان گھروں میں جو ہے انہوں نے سوراخ کیے تھے کہ اگر پانی بھی داخل ہوا، اگر ہوا بھی آئی تو جو ہے وہ خود کو بچا لیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک آواز نکالی، ایک آواز دی، صرف آواز ہی سے وہ مر گئے۔ تو پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ نے اس آیت کا خلاصہ کیا ہے، اس آیت کو پیش کیا قرآن کریم میں۔ بے شک ہم نے ان پر ایک آواز، زوردار آواز بھیجی، صرف ایک آواز میں ہی وہ ہلاک ہو گئے۔ پس وہ ہو گئے گویا کہ گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی، یعنی بکریوں کی حفاظت کے لیے بعض چرواہے گھاس اور اونٹوں سے وہ چاروں طرف باڑھ بناتے ہیں اور چاروں طرف وہ احاطہ بناتے ہیں تاکہ بکریاں باہر نہ جا سکے۔ جب یہ کام کرتے ہیں تو گھاس زمین پہ گر جاتی ہے، یعنی گھاس بکری اور جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو ایسی گھاس سے تشبیہ دی گئی ہے جو جانوروں کے پاؤں میں روندی جاتی ہیں، یعنی وہ بے حیثیت ہو گئے، یعنی ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اپنی زندگی میں انقلاب لانے والا، ہے کوئی اس دنیا کی محبت کو محبت سے چھٹکارا پانے والا، ہے کوئی اپنے رب کو راضی کرنے والا، ہے کوئی نیک کام کرنے والا۔ یعنی قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان پیدا کیا، یعنی قرآن کو سمجھنا جو ہے انسان کے لیے بہت آسان ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم قرآن سے پڑھنے سے، اسے سمجھنے سے کوس و دور ہیں، اور ہم اس کو نصیحت کے طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے نصیحت کو ٹھکرایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے نصیحت کو ٹھکرایا، نبیوں کو جھٹلایا۔ بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو بھیجا، پتھروں کی بارش یعنی اوپر سے پتھر بھیجے گئے۔ یہ قوم ہے لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا کہ وہ بے حیائی تھی،
بے شرمی بے انتہا تھی، عریانی میں مبتلا تھی، اس قوم کی نگاہیں گندی تھیں، ہے نا، اور ان کا ظاہر و باطن گندا تھا، گندگی میں مبتلا تھے، اور ان کی سوچ گندی تھی، اور ان پر پتھر برسائے گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافقہ تھی، ہے نا، یعنی لوط علیہ السلام کی فیملی والوں کو اور لوط علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا تھا وہ بچ گئے، باقی سب کوئی ہلاک ہو گیا، اور یہاں تک کہ اس کی بیوی جو منافقہ تھی اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اگلی آیت میں ہم نے سحری کے وقت انہیں نجات دے دی، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے بچایا ان کا ذکر ہے کہ سحری کے وقت انہیں نجات دے دی، یعنی یہ عذاب جب آیا تو اس وقت سحری کا وقت تھا، صبح صادق سے پہلے جب یہ کافر اپنی نیند میں گم تھے تو جبرائیل امین 5 بستیوں کو اپنے، ہے نا، پروں سے اٹھایا اور زمین کو کہ اس خطے کو آپ نے اپنے پروں پر لیا، لیکن اس قدر آہستگی سے آپ لے گئے کہ کسی کو نیند میں احساس نہ ہوا، اور یہ کفار و مشرکین، ہے نا، یہ سوئے رہے، آپ اس قدر بلند ہو گئے کہ فرشتوں نے، آسمانی مخلوق نے ان لوگوں کے یہاں موجود جانوروں کی آوازیں سنی، پھر آپ نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور زمین پہ دے مارا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اس طرح بے شمار، ہے نا، بستیاں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے مومنوں کو ہم نے نجات دی اپنی طرف سے نعمت کے ذریعہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے مومنوں کو نجات دی ہے، ہم نے مومنوں کو زندہ رکھا اور ان کے لیے زندگی دی، ان کے لیے یہ نعمت ہے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرے، جو فرما برداری کرے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر ادا کرے اور جو فرما برداری کرے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ضرور بے شک ہم انہیں، ہے نا، ڈرایا ہماری گرفت سے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرو، بار بار کہا، بار بار دعوت دی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو وہ ڈر سنانے پر شک کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ گناہ کرنے پر یہ خیال کرتے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ان کافروں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا، اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور آپ کے مہمانوں کے درمیان دخل نہ دیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ انہوں نے نیت فاسق اور، ہے نا، خبیث ارادے سے کہا تھا، اور مہمان فرشتے تھے، کیا مہمان جو تھے فرشتے تھے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں آنے دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان پہ مارا تو سب نابینا اندھے ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، کیا یہ فاسق و فاجر لوگ جو آئے تھے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، انہیں اندھا بنا دیا، اب انہیں راستہ نہ ملتا تھا، اب یہ ٹٹولتے ہوئے باہر نکلے اور چیخنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر تو جادوگر آیا ہے، کہ لوط علیہ السلام کے گھر پہ جادوگر آئے ہیں جنہوں نے ہماری آنکھیں ہی مٹا کر رکھ دی ہیں۔ یہ جادوگر نہ تھے، یہ جادوگر نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس کافروں چکھو میرا عذاب، اور میرا ڈر سنایا گیا ویسا عذاب بھی آ گیا، یعنی جیسا، ہے نا، ہم نے ڈر سنایا کہ تم باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر مارا، یہ سب نابینا ہو گئے، یہ سب اندھے ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ضرور بے شک صبح کے وقت ان پر وہ عذاب آیا جو ہمیشہ ٹھہرنے والا ہے، اب یہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس اے کافروں چکھو میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان فرمایا، کیا، اور پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، بس ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے دینے کے بعد بھی اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ آؤ نصیحت کی طرف آؤ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آؤ نیک بننے کے لیے میرے قریب آؤ، اور قرآن کو نصیحت ارشاد فرمایا کہ، ہے نا، اور ضرور بے شک ہم نے قرآن کو
نصیحت کے لیے آسان فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور ضرور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ہے نا، ان لوگوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلا دیا، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا، یہ پکڑ عزیز غالب ہے نا، پروردگار کی۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا تمہارے ہے نا دور کے کافر ان پچھلا دور کے کافر سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا تمہارے دور کے کافر ان پچھلے دور کے کافر سے زیادہ طاقتور ہیں جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے؟ کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ پھر اگلی آیت میں ہے یا اے کافروں تمہارے پاس کوئی نجات کی ہے نا کوئی نجات کی چٹھی ہے، کتابوں میں صحیفوں میں تمہیں کوئی نجات کا پیغام مل گیا ہے، جو بھی کرو نجات ہے، کیا تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ کیا تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی ساری زندگی ہے نا ساری زندگی تم جو ہے دنیا کی عیش و عشرت میں مشغول ہو، ساری زندگی تم نے اپنی خاطر دنیا کو ختم کر دیا، دنیا کو برباد کر دیا کیا؟ پھر اگلی آیت میں ہے نا جب وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا لشکر ہیں، یعنی بڑا لشکر ہیں، بدلہ لے لیں گے، اللہ کے عذاب کو دور کر لیں گے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب وہ کہتے ہیں ہم تو بڑا لشکر ہیں، یعنی بدلہ لے لیں گے، یعنی اللہ کے عذاب کو دور کر لیں گے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں ہے ان قریب سارا لشکر مخلوط ہو جائے گا اور یہ تمام کے تمام عذاب دیکھیں گے تو پیٹھ کر کے بھاگیں گے، نہیں بلکہ قیامت ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت فیصلہ کرنے والا دن ہے، اور قیامت بہت کڑوی اور سخت کڑوی ہے، بہت کڑوی اور سخت کڑوی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک گنہگار مجرمین گمراہی میں ہیں اور پاگل پن میں ہیں۔ کیا کہ بے شک گنہگار مجرمین گمراہی میں ہیں اور پاگل پن میں ہیں، اور اس دن گنہگار چہروں کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اس دن گنہگار چہروں کے بل جہنم کی آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا مزہ، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی آنچ اور اس کے شعلے کا مزہ۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق ایک مقررہ شکل میں پیدا فرمایا، اور ہمارے تو تمام کام ایک ہی طرح سے ہیں، یعنی کوئی کام ہمارے لیے مشکل نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفت والا ہے، بڑے وقار والا ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں ہے ہمارے حکم اور ہمارے کام ایسے ہی گویا کہ پلک کا جھپکنا، یعنی اللہ کی شان ہے، جب اللہ کہتا ہے کن تو ہو جا، یعنی پھر وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کا مقام ہے، وہ اللہ کی عزت ہے، وہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کن ہو جا تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، تو ساری کائنات کا وجود ہو جاتا ہے، تو ساری کائنات تخلیق پا جاتی ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا اور ہونا یہ ایک لمحے کے برابر ہے، یہ ایک سیکنڈ کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کے شان ربوبیت کا عالم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے جیسی کئی لوگوں کو ہلاک کیا، یعنی اے کافروں مشرکوں تم جان لو قوم نوح کی حالت کیا ہوئی، قوم سمود کی حالت کیا ہوئی، قوم لوط کی حالت کیا ہوئی، ہے نا۔ ہم نے تمہاری طرح کئی لوگوں کو ہلاک کیا، کئی لوگوں کو برباد کیا۔ بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، ہے کوئی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، ہے کوئی جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کتابوں میں ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہے، یعنی جو بھی انہوں نے کیا ہے، نیکیاں کی ہیں یا برائیاں کی ہیں، اگر وہ نیکی کریں گے، اگر وہ نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بروز قیامت جنت میں ان کے لیے اجر ہے۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی ایک ذرے ذرے کا نامہ اعمال میں ہے نا ٹرانزیکشن کیا ہوا ہے، ساری چیزیں نامہ اعمال میں درج کی گئی ہیں۔ اور پھر اگلی آیتیں پیچھے ظالموں مجرم گنہگاروں کا ذکر ہے، اور فرمایا جو نصیحت کو حاصل کر لے اور اپنی زندگی میں لے آئے وہی متقی شخص ہے،
متقی کون ہوتا ہے؟ جو نیک ہو، جو پارسا ہو، جس کے اندر فاقہ کشی ہو، ہے نا، جس کے اندر قناعت ہو، جس کے اندر یاد الہی ہو، جس کے اندر رفاقت ہو، جس کے اندر ہے نا سخاوت ہو، جو ہے نا اپنی خوشی قربان کر کے دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا وقت دے، جو ہے نا دوسروں کے بارے میں سوچے، جو دین کی دعوت دے، جو اللہ اور اس کی رضا کے لیے اپنے نفسانی خواہشات ہے نا کو جو ہے وہ چھوڑ دے، اپنے نفس پہ قابو کرے اور اللہ کے لیے ہے نا سجدہ کرے، رکوع کرے اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑا کر معافی طلب کرے اور ہے نا اللہ کی شان کو بیان کرے۔ کون؟ یہی متقی ہے، یہی پرہیزگاری ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا سے کٹ جائے، جو دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑ دے، ہے نا، وہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری کرے، وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خشوع کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں کہتا ہے بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور جنت کی نہروں میں ہوں گے۔ کیا؟ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، دیندار لوگ ہی جو گناہوں سے نفرت کرنے والے ہوں گے، وہی متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور ہے نا سچے بچھونوں پر، ہے نا سچی بیٹھنے کی جگہ پر انتہائی قرب میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوں گے، یعنی حقیقی بادشاہی حقیقی میں انہیں خاص قرب حاصل ہوگا۔ وہ اللہ اور رسول کے محبوب، اللہ اور ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ہوں گے، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں کام کیے ہوں گے، جو دنیا میں اللہ کی ہے نا رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے وقت کو قربان کیا ہوگا، اپنے ہے نا دنیا کو قربان کیا ہوگا، ہر وقت اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اللہ کی خشوع و خضوع میں جو ہے نا صبح شام رات دن سجدے میں مشغول رہنے والے ہوں گے، وہ اللہ کے ہر وقت ذکر میں تسبیح بیان کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس پہ قربانی کر رہے ہوں گے۔ ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہوں گے، ہے نا، ان کے پاس بہت ساری پیسے کی فراوانی ہوگی، پیسے کی بہتات ہوگی، مگر پیسے کے باوجود وہ پیسے سے نفرت کریں گے۔ ان کے پاس بے شمار پیسے ہوں گے، لیکن وہ جو ہے وہ ایک مٹی کے گھر میں، وہ ایک چارپائی پہ، وہ بغیر تکیہ کے اپنے ہاتھوں کو تکیہ بنا کر رہبانیت کی زندگی گزاریں گے، ہے نا، دنیا میں رہ کر وہ دنیا کو چھوڑ دیں گے، دنیا میں رہ کر وہ دنیا کی ساری عیش و عشرت کی زندگی وہ چھوڑ دیں گے۔ ان کے پاس پیسہ ہوگا، ان کے پاس دولت ہوگی، ان کے پاس شہرت ہوگی، ان کے پاس تجارت ہے نا کا بڑا بزنس ہوگا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ خالق کائنات کو راضی کرنے کے لیے، وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس ساری کائنات سے ہٹ جائیں گے اور صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں وہ مشغول ہو جائیں گے، اور خالق کائنات پھر انہیں متقی بنائے گا، پھر انہیں ولی بنائے گا، اپنا محبوب بندہ بنائے گا۔ اس کے بعد انہیں جنت الفردوس میں اور اس سے بڑی بڑی جنتیں وہ عطا کرے گا، اور جنت میں ہے نا بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے سورہ قمر میں جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، حضرت ہے نا صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا، ان کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں ہے نا اپنے عذاب کو ظاہر کیا کہ ایک قوم پانی کے ذریعے تباہ ہو گئی، ایک قوم ہے نا ہوا کے ذریعہ، تیز ہوا کے ذریعہ تباہ ہوئی، ایک قوم ہے نا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ایک تیز آواز آئی اور ساری جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی مشرک کافر امت وہ ہلاک ہو گئی، وہ برباد ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی ساری تعریفیں ہیں، تو ہم
اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، اور یہی ہمارے زندگی کے لیے ہے نا کامیابی کا باعث ہے، اور یہی ہمارے زندگی میں کامیابی کا راز ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی پاکی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔